دور تک جاتی سنسان سڑک پر گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ بھی کیا کرتا۔ غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کر پاتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب وہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے سمجھایا تھا اسے شہر آنے سے پہلے، مگر اس کے سر پر شہر آ کر نوکری کا بھوت سوار تھا۔ مگر وہ بھی کیا کرتا، گھر کے حالات سے پریشان ہو چکا تھا۔ چل بیٹا حارث، اللہ مالک ہے، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان راستے کی طرف گامزن ہو گیا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے غور کیا تو کوئی قبر تھی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ اب وہ جلدی سے آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قبرستان سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ بات سنو بیٹا، اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز سن کر وہ خوف زدہ سا ہو گیا اور پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو نہیں، میں ادھر کا رہنے والا ہوں۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں چھائے خوف کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میری نظر تم پر پڑی، اس شہر میں نئے معلوم ہوتے ہو؟ جی، میں گاؤں سے آیا ہوں اور نوکری کی تلاش میں ہوں، حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا، بوڑھا اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی نہیں پتہ، حارث کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ رہائش کی تم فکر مت کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم وہاں رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کرائے کی فکر مت کرو، جب تک دل چاہے وہاں رہنا۔ میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں گھر پر، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بوڑھے کی بات پر وہ ممنونیت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کے لیے اتنی آسانیاں آ جائیں گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ گھر کا کافی خستہ حال تھا۔ وہ بوڑھا دروازہ کھول کر اسے اندر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا سا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کے ایک جانب چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح حارث کو گھور رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں سے حارث کو وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھتا ہوا اوپر کی جانب جاری تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے سیڑھیوں پر چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کے بالکل برابر چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، وہ بوڑھا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا۔
اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھکن ہے، حارث بولا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ شب بخیر کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ حارث کمرے کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے بالکل سامنے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اس کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی میں سے دیکھنے لگا تو وہاں سے نظر آتے قبرستان میں اس کی نظر پڑی تو اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کو اتنی تھکاوٹ ہو رہی تھی کہ لیٹتے ساتھ ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر دستک ہونے سے کھلی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی میں سے جھانکتا ہوا نظر آیا۔ بیٹے دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ ناشتہ کر کے نیچے آ جانا بیٹا۔ بوڑھے کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد وہ نیچے چلا گیا جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر برجمان تھی اور اسی کے پاس وہ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت اس کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی، میرا نام سیدہ ہے اور میرا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھا بولا۔ اپنے بارے میں بتاؤ۔ وہ بوڑھی عورت بولی، میرا نام حارث ہے، میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ آنٹی، اس اجنبی شہر میں آپ لوگوں کی مدد کا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ تشکر امیز لہجے میں بولا، میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ کوئی معقول سی نوکری مل جائے۔ اور پھر تھوڑے دن کی تگ و دو کے بعد اسے ایک آفس میں کلرک کی نوکری مل ہی گئی تھی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ ایسا سوچنا بھی مت کہ تم مجھے تنگ کرتی ہو۔ تمہارا میرا ساتھ زندگی بھر کا ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی جڑا رہے گا، شعیب محبت سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ رات کے وقت وہ کسی کام سے باہر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آیا تو شعیب صاحب کا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا جو اپنی بیوی سے بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب صاحب بولے، جی بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو، جبکہ شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں، کل صبح چلے جانا، ابھی تو میں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کے منع کرنے پر وہ چپ چاپ اوپر کی جانب واپس چلا گیا۔ اچھی مصیبت ہے، رات کے 9 بج رہے ہیں، کون سی آدھی رات ہو چکی ہے جو میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے بعد کہیں جانا نہیں، کہیں ڈاکو نہ آ جائیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکو تو طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر کی۔ اور وہ جلتا بھنتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے یہاں ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر ان دونوں میاں بیوی کے آنے جانے کی روک ٹوک سے وہ اکثر پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ بستر پر پڑے پڑے وہ بیزار ہو گیا تھا۔ اٹھ کر روڈ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول کر وہ دیکھنے لگا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ بچارے میاں بیوی بھی غلط نہیں کہتے تھے، اکیلے ہوتے ہیں، ان کا ڈرنا بھی غلط نہیں، وہ سوچنے لگا۔ قبرستان کے باہر گزرتی 2 لڑکیاں جو کھڑکی میں کھڑے حارث کو دیکھ رہی تھیں ہاتھ ہلانے لگیں۔ ان کی اس حرکت پر وہ گھبرا سا گیا۔ اتنی رات کو یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نیچے جھانکنے لگا۔
صحن میں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا اور آہستگی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے وہ دیکھنے لگا کہ کوئی اٹھا تو نہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اچانک صحن میں لگی نیم کے درخت پر بیٹھی بلی گھراتی ہوئی حارث پر حملہ آور ہوئی۔ حارث اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو بری طرح سے گھور رہی تھی۔ حارث گھبرا کر اوپر کی جانب بھاگا تو پیچھے سے نسوانی کہکہے کی آواز پر وہ بدحواس سا ہو گیا، جیسے اس کے ارادے کے ناکام ہونے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگتے ہی گزری۔ فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن دفتر سے واپسی پر آتے ہوئے اپنے پیچھے آتی نسوانی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہی دو لڑکیاں تھیں رات حارث نے جن کو کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، مگر آپ نے تو ایسے ڈر کر کھڑکی بند کی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو بلکہ گولی مار دی ہو، دوسری والی شرارت سے بولی۔ ان کی اس بات پر وہ جھونپ سا گیا۔ میرا نام آئمہ ہے اور یہ میری دوست سحرش ہے، ہم یہیں آگے رہتے ہیں، وہ شوخ سی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب اکثر آفس سے آتے جاتے ان دونوں سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا وہ چنگ سے پڑھ کر آ رہی ہوتی تھی بقول ان دونوں کے۔ حارث کو شوخ اور چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ اب وہ گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا۔ پابندی سے وہ منی آرڈر گھر بھیجتا تھا۔ گھر میں سبھی اس کی اس نوکری سے بہت خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آئمہ نے اس سے رات ملنے کی فرمائش کی۔ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، وہ شام کے بعد مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے بلی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ انہیں سنانے لگا، جس کو سن کر ساتھ کھڑی سحرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ اچھا، میں کوشش کروں گا، وہ ملنے کی حامی بھرتے ہوئے بولا۔ اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے جھانک کر صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور پھر اطمینان کرتا ہوا نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ آہستگی سے کھولا اور باہر کی طرف چل پڑا جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سحرش نہیں آئی؟ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا۔ نہیں، وہ بول رہی تھی اب میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ، وہ شرارت سے بولی۔ اس کی اس بات پر وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا جو واقعی بہت حسین تھی۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان میں لے آئی۔ اتنی رات کو وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے باہر ہی پارک ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سحرش دونوں سہیلیاں ہیں اور ایک دوسرے شہر میں پڑھائی کی غرض سے وہاں آتی جاتی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی رسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی، وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سحرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے پارک سے باہر آ گئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھورتی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا ہوا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا ہے،
اتنی دیر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، پر تم سنتے ہی نہیں ہو۔ اف، آنٹی جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ چلو آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا، تخت پر رکھا ہوا ہے کھانا۔ باورچی خانے سے سعیدہ آنٹی کی آواز آئی۔ حارث جی بھر کر شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور تخت پر رکھے ہوئے کھانے کی ٹرے کی طرف بڑھا اور وہیں پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت مزیدار تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو بیڈ پر سو رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا گیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، وہ بھی نیچے چلا آیا۔ انکل آنٹی بھی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ وہ ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے ہیں۔ میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں کی، پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ میرے تو یہی بچے ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارث کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک تھی۔ وہ جھڑجھڑی لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے، دوسری شادی کر لو، پر وہ مانے نہیں۔ سعیدہ آنٹی بولیں، آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ایسی ویسی؟ سعیدہ آنٹی منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے ہنسنے لگی۔ لیلا مجنو کی محبت مشہور تھی ہماری، وہ بتانے لگیں۔ آنٹی، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولیں، اور وہ خاموش ہو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے آتی باتوں کی آواز پر حیران ہوا کہ نیچے کون ہے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سا سما تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں طرح طرح کے رنگین لباس پہنے نظر آ رہی تھیں، مرد بھی نئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے گرد لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حارث بیٹا آ جاؤ۔ نیچے کھڑے شعیب انکل کی اس پر نظر پڑی تو وہ آواز دے کر اسے بلانے لگے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا، یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا کہ رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ بچپن سے یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی رہتی ہے، تو محبت سی ہو گئی ہے۔ انکل کی بات سن کر وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھیں۔ کھانا بچھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا کہ وہ کھائے ہی چلا جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد بھی محفل جمی رہی۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا۔ وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2 بار 3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ جو بستر پر پڑا تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نفری کہے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے یہاں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوف زدہ سا اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری رات اس کو لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اس کا بستر سہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی ہوتا رہا۔ آفس میں بھی وہ سارا کام تھکے تھکے کر رہا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے اس سے کوئی بھی کام ہو نہیں رہا تھا۔ شام واپسی پر گھر آتے ہوئے اسے آئمہ نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی۔
दुल्हन बनी लड़की देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी ऐसे ही दुल्हन बनी बैठी होगी। हारिस बोला। काश, आइमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनी ऐसी बैठी हूँ, आइमा बोली। ऐसा ज़रूर होगा आइमा, हारिस बोला। मैं परसों गांव जा रहा हूँ और जाते ही अम्मा से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? आइमा खुश होते हुए उससे पूछने लगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। घर आकर वो तैयारी में लग गया, बैग वगैरह पैक करने लगा क्योंकि वो परसों गांव जा रहा था। वो मुस्तकबिल के सुनहरे सपने बुन रहा था। कैसा लगेगा जब आइमा मेरे साथ गांव जाएगी? पूरे गांव में आइमा जैसा हसीन कोई ना होगा। और वाकई में आइमा बेहद हसीन थी। ऐसा हुस्न हारिस ने पहले कभी नहीं देखा था। आज रात भी आइमा ने उसे पार्क मुलाकात के लिए बुलाया था। पार्क से वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से होते हुए उसका पैर किसी पत्थर से अटका और वो धड़ाम से किसी कब्र पर जा गिरा। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई। मोबाइल की रोशनी में सीधी कब्र की तख्ती पर पड़ी। अचानक हारिस की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। कब्र की तख्ती पर लिखा नाम शोएब खान का था। वो भी मुश्किल खड़ा हुआ। उसी कब्र की बराबर वाली कब्र की तख्ती पर सईदा शोएब लिखा हुआ था। हारिस को लग रहा था कि वो बेहोश होकर गिर जाएगा। क्या हुआ? गोरगन की आवाज़ पर वो उछल पड़ा। वो कब्र को देखते हुए टूटे फूटे अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ, ये दोनों मियाँ बीवी थे और सामने वाले घर में रहते थे। गोरगन उस घर की जानिब इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। 5 साल पहले आधी रात को उनके घर डाकू आ गए थे। डाकुओं ने इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। बेटा ध्यान रखो, हालात ठीक नहीं हैं। हारिस को बेसाख्ता उनके जुमले याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? गोरकन उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखते हुए बोला। नहीं, कुछ नहीं। वो थूक निकलता हुआ तेज़ी से घर की जानब दौड़ा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। वो खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ। वो तेज़ी से ऊपर चला आया और सारा सामान समेटने लगा कि कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो अचानक उछल पड़ा। खिड़की से देखा तो सीढ़ी पर आइमा खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? वो अपनी अरक आलूद पेशानी साफ करते हुए बोला। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। उसकी इस बात पर वो सर हिलाता जल्दी जल्दी चीज़ें उठाने लगा। उसके दिमाग में झमाका हुआ। तुमको कैसे पता मैं जा रहा हूँ? वो आइमा से पूछने लगा। आइमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं कर सकती, पीछे से सहरिश बोली। वो हैरान और परेशान दोनों को देख रहा था। हारिस साहब, आइमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से आगाह कर देना चाहिए। आइमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी कि इनका ताल्लुक जिनों के कबीले से है और सहन में लगे नीम के दरख्त पर वो अरसा दराज से अपने आबा व अजदाद के साथ रहती चली आ रही हैं। और वो जो बिल्लियों के रूप ने आपने देखा था वो हम ही थे। पहले ही दिन जब आपने इस घर में कदम रखा था तभी आप आइमा को अच्छे लगने लगे थे। मैंने उसे बहुत रोका। अगर ये आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े इसको मार ही देंगे। उसके साथ साथ आपकी जान को भी खतरा होगा। सईदा आंटी जब यहाँ ब्याह कर आई थीं उनको तभी हमारी मौजूदगी का पता चल गया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, हम ही उनकी बेटियों की तरह हैं। पर वो दोनों कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, इधर कोई जिंदा इंसान नहीं। उस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे कबीले की लड़की थी। हारिस को लग रहा था किसी भी वक्त उसका दिल बंद हो जाएगा। उसका पूरा
وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے بولے۔ خوف زدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اے اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے ہونے والی دستک اور سیدہ آنٹی کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑتی رہیں، اور ان کی چیخو پکار نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا۔ میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، پر یہ میرا بچہ ہے۔ یہ آوازیں اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آوازیں جو آئمہ کی تھیں، اس کو پاگل کر دینے والی تھیں۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے دیکھا، جہاں اب خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بھاگ رہا تھا، اور باہر روڈ کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنوں کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت گئے ہیں، اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم سے سرد لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسا ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت زدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ بھائیو اور بہنوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایک اور سنسنی خیز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔